أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 11 12 13 14 اور 15. اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں منافقوں کے دعوے اور ان کے طریقہ کار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا منافقوں سے کہ زمین میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو جواباً کہتے کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار بلا شبہ یہی لوگ مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے کہ کیا ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسا یہ بے وقوف ایمان لے آئے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بلا شبہ یہی بے وقوف ہے، یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے جلتے جو ایمان لے آئے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تو کہتے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق بنانے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق بناتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. ان آیات میں منافقین کے بعض دعوے نقل فرمائے، ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے کہ جی کہاں فساد، کہاں، ہم تو صرف کام اصلاح کا ہی کر رہے ہیں. ان کی تردید میں فرمایا کہ خبردار بلا شبہ یہ لوگ فسادی ہی ہیں، لیکن اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے. اسلام مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے، دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے، مسلمانوں کی بھی دشمنوں تک پہنچاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ہیں ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں. فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاحی کرنے والے ہیں. مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریقین مسلمین اور کافرین کے مدارات کرتے ہیں، دونوں میں جوڑ لگانے اور دونوں کے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوتے تھے. انہوں نے اپنے نفاق کو اصلاح سے تعبیر کیا. ان کا دعویٰ جھوٹ تھا. دونوں فریق میں سے ہر فریق کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا. جس شخص نے دونوں جانب میں سے کسی کو کوئی بھی مطمئن نہ ہو تو وہ کیا جوڑ بنا سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے. پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے. ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا ان کا دعویٰ اصلاح صرف
دھوکہ ہی تھا، ان کے نتیجے سے ناواقف تھے اور ان کے عمل سے جو فساد پھیلتا تھا ان کو نہیں سمجھتے تھے، اور آخرت میں جو ان کا وبال ان پر پڑے گا اس کو بھی نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ، یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو، تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو بے وقوف ہیں، ہم بے وقوفی کا کام کیوں کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ ترجمین اور خارقہ نصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو انہوں نے بے وقوف بنایا اور گویا اپنے آپ کو سمجھدار اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا بلا شبہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کھویا، کفر اختیار کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنی آخرت برباد کی، دنیا میں مومنین و کافرین دونوں کے نزدیک مطعون اور قابل ملامت ہو، اس کی بے وقوفی میں کیا شک ہے۔ منافقین کا یہ طریقہ تھا، مومنین سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں یعنی کفر کے سرگنوں کے پاس جاتے تھے، کھلے کافر تھے، ان سے کہتے کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہمارا مذاق ہے۔ ان کا مذاق بنانے کے لیے بطور دل لگی اور ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا اقرار کر لیتے، لیکن اندر سے اور دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم مسلمان کا مذاق بناتے ہیں، ان کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق بناتا ہے، وہ ان کے استہزاء اور مذاق بنانے کا بدلہ دے گا۔ انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ کیا، اس کی پاداش میں آخرت کے ذلیل اور رسوا ہو گئے، اور ان کے استہزاء کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اللہ جل شانہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدہ مند رہیں گے، لیکن حالانکہ وہ دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے زبانوں سے عجیب و غریب مذاق بناتے تھے، آخرت میں مومنین ان پر ہنسیں گے۔ منافقین کے پیش آنے کا ایک استہزاء اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ان کا سمجھنا غلط ہے، ان کا مال جائیداد اور ان کی گمراہی اور سرکشی میں لگے ہوئے ہونا اور ان کی گمراہی میں حیران کر سرگردہ ہو کر بھٹک رہے ہونا، دنیاوی مال اور جائیداد سے دھوکہ کھانا اور یہ سمجھ کر کہ کفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مفید اور منافع، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ مومنون 18ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ مال اور بیٹے دیے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ بات یوں نہیں بلکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔